ماں باپ ہو قربان محمد، قربان محمد، قربان محمد میں، اور میرے ماں باپ ہو قربان محمد، قربان محمد، قربان محمد، قربان محمد، قربان محمد۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أما بعد، باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث وقتيبة بن سعيد وغير واحد قالوا أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنه قال آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف والناس خلف أبي بكر رضي الله تعالى عنه فكاد الناس أن يضطربوا فأشار إلى الناس أن يثبتوا وأبو بكر يؤمهم وألقى السجف وتوفي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من آخر ذلك اليوم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کا تذکرہ چل رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیماری کی تفصیلات اگلی مجلس میں بتائی جا چکی ہیں۔ ماہ شوال، ماہ سفر کے بدھ میں وہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیماری شروع ہوئی تھی، اور جیسا کہ بتلایا پیر کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ کل 13 روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہے۔ ویسے بیماری کے ایام کے سلسلے میں سیرت نگاروں میں اختلاف ہے، بعض 13، بعض 12، بعض 14 اور بعض 10 روز بتلاتے ہیں، لیکن راجح قول جس کو صحیح قرار دیا گیا ہے وہ 13 دن کا ہے۔
میں نے بتلایا تھا کہ اتوار کے دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ میں کچھ افاقہ ہوا اور ظہر کی نماز کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سہارے سے مسجد میں تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز شروع کرا چکے تھے۔ یہ دونوں حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر صفوں کو چیرتے ہوئے آگے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالکل برابر میں بائیں طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا دیا۔ حضرت ابوبکر پیچھے ہٹنے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے اسی جگہ پر ٹھہرنے کے لیے کہا، گویا وہی نماز پوری کرائیں، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ پیچھے ہٹ گئے۔ آگے کی نماز بیٹھے بیٹھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑھائی پوری کرائی۔ نماز شروع حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرائی تھی، ابھی پہلی رکعت مکمل ہوئی نہیں تھی، پہلی رکعت ہی میں تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ باقی نماز بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی اور حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کھڑے رہ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے وہ نماز ادا فرمائی۔ یہ واقعہ اتوار کے دن کا تھا۔ پیر کے دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس وقت فجر کی نماز کے لیے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز شروع کر چکے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے شریفہ کا پردہ ہٹایا، اور وہیں حجرے شریفہ ہی میں اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے فجر کی نماز جو ادا فرما رہے تھے اس کا نظارہ فرمایا، مسکرائے، بلکہ وہ مسکراہٹ ہنسی میں تبدیل ہوئی، اور گویا اس وقت آپ کا چہرہ انور جو ہے وہ گویا ایسا چمک رہا تھا جیسے مصحف شریف کا ورق ہو۔ حضرات صحابہ یہ منظر دیکھ کر مارے خوشی کے قریب تھا کہ نماز توڑ ڈالے، ان کے حضرات صحابہ کے اندر حرکت آئی، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی محسوس کیا تو انہوں نے پیچھے ہٹنا چاہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اشارہ کیا اور پردہ ڈال دیا۔ یہ گویا آخری نظارہ تھا جو حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا۔ ویسے بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حجرہ شریفہ بہت مختصر تھا، اتنا وسیع نہیں کہ سب لوگ وہاں جا سکیں، اور سب لوگ وہاں آ جا سکتے بھی نہیں تھے۔ وہاں حضرات امہات المومنین ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالیٰ علیہم وہاں موجود رہا کرتی تھی، اس لیے جو مخصوص لوگ تھے گھر کے خاندان کے وہ یا حضرات صحابہ میں سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے حضرات اندر آ جا سکتے تھے، سب کے لیے وہاں آنا جانا مشکل تھا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گویا یہ پردہ ہٹا کر اپنا آخری دیدار حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو کرا دیا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت ٹھیک تھی، افاقہ تھا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرات صحابہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ کا حال معلوم کرنے کے لیے حجرہ شریفہ کے باہر
آئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو گھر کے آدمی تھے، اندر سے جب باہر آئے حضرات صحابہ نے پوچھا کیف اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صبح کیسے کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ کیسی؟ تو حضرت ابو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا اصبح بحمد اللہ بارہ، اللہ کا شکر اور اللہ کا احسان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھی طرح یعنی صحت کے ساتھ اچھی حالت میں صبح کی۔ صحابہ کو اطمینان ہو گیا، سب لوگ اپنے اپنے کام پر چلے گئے، ایک اطمینان کی کیفیت جب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ ٹھیک ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے بعد اندر حجرہ شریفہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دیکھ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اب تو آپ کی طبیعت ٹھیک معلوم ہو رہی ہے، اگر آپ اجازت دیں کہ میری بیوی حبیبہ بنت خارجہ، وہ اوالی، یہ اوالی کا جو علاقہ تھا یہ مدینہ منورہ ہی کا ایک حصہ تھا، لیکن مسجد نبوی سے 3-4 میل دوری کے اوپر واقع تھا، وہاں وہ ان کی باری کا دن ہے اور وہ اوالی ہی کے اندر سنا نامی مقام پر ان کا مکان تھا کہ اگر آپ، میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ٹھیک ہے، اگر آپ اجازت مرحمت فرمائیں تو آج میں وہاں چلا جاؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اجازت لے کر اپنی اسی بیوی حضرت حبیبہ بنت خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں اوالی مقام سنا میں تشریف لے گئے۔ اب گویا گھر کے اندر صرف ازواج مطہرات ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا کہ بتلا دیا تھا کہ بیماری کی ابتدا تو بدھ کو ہوئی تھی، لیکن پیر کے روز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں پھر وہ گشت سے وہیں قیام پذیر تھے ازواج کی اجازت سے۔ اور یہ دوسرا پیر کا دن آیا تو لوگوں کو بھی اطمینان تھا، لوگ بھی، صحابہ بھی اپنے اپنے کاموں پر چلے گئے۔ اب یہاں حجرے میں اور کوئی تھا نہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو حجرہ ہی ہے، وہی تیمارداری کر رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب اس کے بعد جب لوگوں کے چلے جانے کے بعد، اس اطمینان کے بعد کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ ٹھیک ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اب طبیعت بگڑنا شروع ہوئی اور حالت نازک سے نازک تر ہوتی جا رہی ہے۔ اسی حالت میں بے چینی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پشت کا سہارا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے سے دے کر بیٹھے ہیں، جیسے کوئی بیمار آدمی کو بٹھایا جاتا ہے، تندرست آدمی سہارا دے کر بٹھاتا ہے اپنے جسم کے ساتھ لگا کر، اس طرح اسی حالت میں حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حاضر ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں مسواک، تازہ مسواک کی لکڑی تھی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت نظریں جما کر اس مسواک کی لکڑی کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ کی اس کیفیت کو دیکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئی کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا یہ لکڑی، یہ مسواک لے لوں آپ کے لیے، ان سے مانگ لوں؟ کہاں؟ وہ بول نہیں سکتے تھے، آپ نے سر کے اشارے سے جواب دیا ہاں لی۔ اب وہ تازہ مسواک جب پہلی مرتبہ کرنی ہوتی ہے تو اس کے سرے کو دانتوں میں چبا کر کے ریشے دار نرم کیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی وجہ سے آپ کو اتنی طاقت نہیں تھی کہ آپ مسواک کے اس سرے کو دانتوں میں چبا کر کے نرم اور ریشے دار کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی کہ میں آپ کو یہ چبا کر نرم کر دوں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے اشارے سے ہاں فرمایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے لے کر اس کو اچھی طرح چبا کر پھر اس کو جھاڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں دیا, دھویا نہیں, اسی طرح جھاڑ کر کے, اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر بڑے اطمینان کے ساتھ مسواک فرمایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایسا اطمینان کے ساتھ مسواک کرتے ہوئے کبھی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں. اور اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فخر کرتی تھی کہ آخری وقت میں اللہ تعالیٰ نے میرے لعاب دہن کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لعاب دہن کے ساتھ ملایا, اس لیے کہ وہ مسواک نرم کر کے, جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا, دھوئے بغیر حضور کو پیش کی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو بعد میں حضور نے مسواک کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوٹایا تو حضرت عائشہ نے پھر وہ مسواک خود دی. اس کے بعد طبیعت میں اور زیادہ خرابی آتی گئی اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طبیعت میں بہت بے چینی. وہاں پانی کا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا اور اس پیالے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک ڈال کر پانی کا ہو گیا یہ اپنے چہرے انور پر اور پیشانی پر پانی لگاتے تھے اور اللہم انی علی سکرات لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات, لا الہ الا اللہ موت کی بڑی سختیاں ہیں, یہ فرماتے جاتے تھے. اور اس وقت آپ اپنے یہ اسی حالت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے خبر گیری کے لیے تشریف لائی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو دیکھ کر کے بے چینی کے ساتھ کہنے لگی ہائے میرے ابا کی تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جاتی. ان کا یہ جملہ سن کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس یہ گویا آخری تکلیف ہے, اس کے بعد کوئی تکلیف آنے والی نہیں ہے. اور یہ بھی فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آج تمہارے ابا پر وہ چیز آئی جو دنیا میں کسی کو چھوڑنے والی نہیں ہے, یعنی موت آ رہی ہے بس. اور پھر اسی کے بعد تھوڑی دیر کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمرے کی چھت کی طرف نگاہیں اٹھائی اور ٹکٹکی باندھے ہوئے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم الرفیق الاعلی, یا اللہ میں رفیق اعلیٰ یعنی عالم بالا کی صحبت کو اپنے لیے پسند کرتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں تندرستی کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بار بار یہ بات سنتی رہتی تھی کہ نبی کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیار دیا جاتا ہے اور اس اختیار کے نتیجے میں نبی جب آخرت میں جانے کو پسند کرتا ہے تب ان کی روح قبضہ کی جاتی ہے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں اور اس اختیار کیسے دیا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ پہلے ان کو آخرت میں ان کے لیے جنت میں جو جگہ ہوتی ہے وہ بتاتے ہیں. تو نبی کریم نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہیں چھت کی طرف گاڑی, گویا اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کا جنت کے اندر جو مقام تھا وہ آپ کو دکھلایا گیا اور پوچھا گیا یہاں آنا ہے کہ وہاں رہنا ہے. اب ظاہر ہے جنت کا مقام دیکھنے کے بعد کون ہم جیسا ہو تو بھی پسند کرے گا کیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو گویا یہ آخری اختیار دیا گیا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ کی اس نگاہ کو جمائے رکھنے کو اور آپ کی زبان مبارک سے یہ جو جملہ نکلا اللہم الرفیق الاعلی, تو میں سمجھ گئی کہ آپ کو وہ اختیار جو حضور فرمایا کرتے تھے تندرستی کے زمانے میں اختیار دیا جاتا ہے, وہ اختیار دیا گیا اور اسی کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا ہے اب آپ ہمارے ساتھ رہیں گے نہیں. بس اس کے فوراً ہی بعد آپ نے انگلی اٹھائی اور آپ کا جسم مبارک ڈل گیا. بس یہ آخری
حالت تھی، اور آخری جملہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر تھا وہ یہی تھا، اللہم رفیق الاعلی۔ یہ پیر کا دن تھا، سب کا اتفاق ہے، اور تمام کتب سیر میں بخاری شریف کے اندر بھی روایت ہے، اور ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ وقت کون سا تھا؟ تو مغازی محمد ابن اسحاق کے اندر تو یہ ہے چاشت کا وقت تھا، اور مغازی جو ہے موسیٰ ابن عقبہ کے اندر یہ ہے کہ زوال کا وقت تھا۔ ارباب سیر نے یہ زوال والے وقت کو راجح قرار دیا ہے کہ اس وقت زوال کے وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ اب یہ پیر کا دن تھا، ربیع الاول کا مہینہ تھا، تاریخ کون سی تھی؟ محمد ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ ربیع الاول کی 12ویں تاریخ تھی۔ یہی قول مشہور ہے، اور عام طور پر کتابوں میں اسی کو اختیار کیا گیا، لکھا جاتا ہے، لیکن اس پر ایک بہت بڑا اشکال ہے، سوال ہے مشہور، وہ یہ ہے کہ یہ تو سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو حج فرمایا تھا سن ہجری 10 میں، اور حجی سے واپسی کے بعد یہ سن ہجری 11 شروع ہوئی تھی، جس کا یہ ربیع الاول کا، تو سن ہجری 11 کا محرم، سفر اور یہ ربیع الاول، سن ہجری 11 کے 2 ہی مہینے گزرے تھے، اور یہ ربیع الاول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ حج میں سب جانتے ہیں قرآن پاک کی آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جس میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے مکمل ہونے کی بشارت سنائی ہے کہ آج تمہارے لیے تمہارے دین کو میں نے مکمل کر دیا، تام کر دیا، تمہارے لیے دین اسلام ہونے پر میں راضی ہوا۔ بخاری شریف ہی میں موجود ہے کہ یہ آیت عرفات میں 9 ذی الحجہ کو جمعہ کے دن نازل ہوئی تھی۔ کہاں؟ حج کے موقع پر میدان عرفات میں۔ بخاری ہی میں روایت ہے، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک یہودی عالم نے سوال کیا کہ اگر یہ آیت ہماری کتاب میں اور ہمارے دین میں نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دین کو اپنے لیے عید بناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا، مجھے خوب یاد ہے یہ آیت کہاں نازل ہوئی اور کس تاریخ میں نازل ہوئی، اور اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت تھی۔ پھر انہوں نے بتلایا کہ حج کے موقع پر میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ کو جمعہ کا دن تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے، اونٹنی کھڑی تھی، سوار تھے، اسی حالت میں یہ آیت نازل ہوئی، اور اس آیت کے نزول کے وقت وحی کے بوجھ کی وجہ سے اونٹنی بیٹھ گئی اور اس نے اپنا چہرہ زمین کے اوپر رکھ دیا۔ گویا میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ حجۃ الوداع کے موقع پر 9 ذی الحجہ کب تھی؟ جمعہ کے دن۔ اب 9 ذی الحجہ جمعہ کے دن، اس کا مطلب ہے کہ 8ویں جمعرات کو، اور ہر مہینے کی 8ویں، پہلی، 15ویں، 22ویں اور 29ویں وہی ایک دن ہوتا ہے۔ پہلی جس تاریخ کو ہوگی اسی تاریخ کو 8ویں ہوگی، اسی تاریخ کو 15ویں ہوگی، اسی دن کو، اور اسی دن کو 22 اور اسی کو 29۔ تو اب گویا 8ویں جمعرات کو تھی ذی الحجہ کی، 29ویں جمعرات کو۔ اب ذی الحجہ کا 29 کا چاند ہوا، یوں مانا جائے 30 پورے نہیں ہوئے، اور محرم کا مہینہ شروع ہوا، تو 29ویں کب تھی؟ جمعرات کو، تو محرم کی پہلی جمعہ، سمجھایا کہ اب پہلی جمعہ کو، تو محرم کی 29ویں بھی جمعہ کو، محرم کو بھی اگر 29واں قرار دیا جائے تو پھر سفر کی پہلی شنیچر کو، پہلی شنیچر کو، تو سفر کی 29 بھی شنیچر کو، اور سفر کے مہینے کو بھی اگر 29 کا مانا جائے تو ربیع الاول کی پہلی اتوار کو، تو 8ویں بھی اتوار کو۔ اب آگے 4 دن لو، پیر، منگل، بدھ اور
جمعرات کو 12ویں پڑتی، پیر کو نہیں پڑتی۔ گویا یہ تینوں مہینے ذوالحجہ، محرم اور سفر تینوں کو 29 کا گنا تو 12ویں کب آتی ہے؟ جمعرات کو۔ اور روایتوں میں ہے کہ آپ کی وفات کب ہوئی؟ پیر کے دن ہوئی۔ اب اگر ان تینوں مہینوں میں سے ایک کو ہم 30 کا مانیں تو ایک دن آگے بڑھیں گے، تو 12ویں بجائے جمعرات کے جمعہ کو آئے گی۔ 2 مہینوں کو 30 کا مانیں تو ایک دن اور آگے بڑھیں گے اور 12ویں شنیچر کو آئے گی۔ تینوں مہینوں کو 30 کا قرار دیں تو ایک دن اور آگے بڑھیں گے اور 12ویں اتوار کو آ کر رک گئے، پیر آتا نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا اشکال ہے۔ اب یہ تو طے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا پیر کو ہوئی، تاریخ کا یہ نہیں آتا، اور ربیع الاول کا مہینہ تھا یہ بھی طے ہے۔ اب 12 بنتی نہیں ہے تو اس کا مشہور تو یہی ہے کہ اس کا ایک جواب تو علامہ بارزی اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیا ہے کہ اصل میں یہ تینوں مہینے ہم نے 30 کے گنے نا، کون سا؟ ذوالحجہ، محرم اور سفر۔ خود ذوالحجہ کے سے پہلے جو ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، تو یہ سب روایتوں میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے 25 ذوالقعدہ کو شنیچر کے روز مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تھے۔ کب؟ اور 4 ذوالحجہ کو اتوار کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9ویں دن پہنچے تھے، کہاں؟ مکہ۔ تو 25 ذوالقعدہ کو نکلے تو گویا 5 دن وہ ذوالقعدہ 30 کا نہیں، کون سا؟ 29 کا۔ تو گویا اب یہ 25 ذوالقعدہ جو تھی شنیچر کو تھی نا، تو 29ویں کب آئے گی؟ اور چاند ہوا تو پہلا جمعرات کو، وہی ذوالحجہ کا 4 کو یعنی اتوار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پہنچے ہیں، اور بعد والی جمعہ جو آتی ہے 9ویں، اس وقت حج ہوا۔ گویا یہ مہینہ کون سا؟ ذوالقعدہ کا 29 کا ہوا۔ تو حافظ ابن کثیر اور علامہ بارزی یوں فرماتے ہیں کہ یہ تو مکہ والوں نے گویا 29واں چاند دیکھا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ جب حج کر کے واپس لوٹے ہوں مدینہ منورہ تو وہاں پتا چلا کہ مدینہ میں 29واں کا چاند نظر پتا چلا ہو، ایک احتمال ذکر کیا ہے، یہ یاد رہے۔ ہو سکتا ہے کہ مدینہ میں 29 کے نہیں ہوئے تو پورے 30، تو پورے 30 کے مدینہ میں اگر گنے جائیں تو ایک دن آگے بڑھ جائے گا۔ ہم اٹکے تھے کہاں پر؟ اتوار پر، ایک دن آگے بڑھیں گے تو 12ویں ہو جائے گی۔ لیکن اس صورت میں دوسرا اعتراض یہ ہوگا کہ 4 مہینے لگاتار 30 کے ماننے پڑیں گے، اور یہ مشکل ہے۔ اس لیے یہ چھوڑ کر ایک دوسرا قول ہے، دوسرا قول ہے ان کا ابو مخنف اور کلبی کا۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انتقال پہلی ربیع الاول کو ہوا، یعنی پیر کے دن پہلی ربیع، مہینہ بھی ربیع الاول کا، دن پیر کا، تاریخ پہلی۔ لیکن اس صورت میں یہ تینوں مہینے کون سے؟ ذوالحجہ، محرم اور سفر تینوں کو 29 کے ماننے پڑیں گے، اور تینوں ایک ساتھ 29 کے ہوں یہ بھی بات مشکل۔ ایک تیسرا قول ہے جو ہے موسیٰ بن عقبہ، لیث بن سعد، علامہ خازنی، یہ بڑے بڑے لوگ ہیں سیرہ و مغازی کے، کہ سن 2 تاریخ کو، کب؟ 2 اس صورت میں 2 والا قول جو ہے اس کو نہیں، ہاں 2 والا، ایک 30 کا ایک بڑھ جائے گا تو 2 کو آئے گی، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ پہلا والا قول ہے، اس کو حافظ ابن حجر اسقلانی جو بخاری شریف کے شارح ہیں اور بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے راجح قرار دیا، لیکن دوسرے قول کو علامہ سہیلی نے راجح قرار دیا ہے، اور اوفق للقیاس یعنی حساب کتاب کے اعتبار سے بھی وہ
ٹھیک ٹھاک معلوم ہوتا ہے، اس لیے باہر یہ تو آپ حضرات کے سامنے تاریخ کی بات تھی کہ یہ تاریخ کون سی، گویا حضور کی وفات پیر کے دن ہوئی یہ طے، ربیع الاول کا مہینہ یہ بھی طے، البتہ تاریخ کے سلسلے میں جیسا کہ کہا 12ویں مشہور ہے، لیکن اس پر سوال جواب یہ آپ کو بتلا دیا، اسی لیے حضرات محققین میں سے کسی نے پہلی اور کسی نے دوسری کا قول اختیار کیا ہے۔ بہرحال یہ تو بات تاریخ کی تھی، وقت کی بات بھی بتا دی، تاریخ کی بات بھی بتا دی۔ البتہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر باہر آئی حجرے سے تو صحابہ کرام پر ایک بے چینی کا عالم طاری ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو ایک سکتہ، ایک خاموشی سی طاری ہو گئی، وہ بول ہی نہیں رہے، ایک دم منہ بند، خلاص، جیسے بولا ہی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ رو رو کر کے وہ بے ہوش ہو گئے۔ دوسرے صحابہ کی بھی حالت خراب تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، کون کہتا ہے حضور کا انتقال ہوا؟ جو منافقین باتیں کرتے ہیں، کوئی کہے گا حضور کا انتقال ہوا، میں اپنی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ گویا حضرت عمر رضی اللہ کہ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس گئے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے تھے نا توریت لینے کے لیے، ایسے یہ ایک وقتی طور پر بڑا غیبوبت ہوئی ہے، پھر حضور لوٹیں گے۔ منافقین خوشیاں منانے لگے تھے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ واقعہ حضرت عمر یہی سمجھتے تھے کہ آپ کا انتقال نہیں ہوا۔ اب اس وقت حضرت ابو بکر تو وہاں موجود تھے، جیسا کہ بتلایا جا چکا، وہ تو صبح جا چکے تھے کہاں؟ اپنی دوسری جو بیوی تھی ان کے مکان پر وہاں تھے۔ اب یہاں یہ کیفیت کوئی قابو میں ہے نہیں، لوگوں نے کہا بھائی ان کو بلاؤ، ان کو حضرت ابو بکر کو ان کے پاس آدمی بھیجا گیا، جو گئے تھے صحابی، ان کی روایت اندر آنے والی ہے۔ وہ وہاں پہنچے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور جا کر کے انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ تشریف لائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر نے پوچھا کیا انتقال ہو گیا؟ تو یہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت عمر یوں کہتے ہیں کہ اگر کوئی یوں کہے گا کہ ان کا انتقال ہوا تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت عمر کی ہیبت وہاں بھی کام کر رہی ہے۔ بہرحال یہ سنتے ہی فوراً حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار وہاں سے آئے، مسجد نبوی کے باہر اپنا گھوڑا چھوڑا اور مسجد کے اندر داخل ہو کر حجرہ شریفہ میں، وہاں مسجد میں لوگوں کا مجمع تھا، اپنے لیے راستہ بنایا اور حجرے کے اندر داخل ہوئے، اجازت لی۔ وہاں اندر حضرات امہات المومنین ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں وہاں کی، حضرت عائشہ تو آپ کی بیٹی ہے، ان کو تو آپ سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی اجازت لینے پر دیگر امہات المومنین نے پردہ کر لیا، اندر داخل ہوئے، اور داخل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے بستر پر لیٹائے ہوئے تھے، آج چادر آپ کو اڑا دی گئی تھی، آپ کے چہرے انور سے چادر کو ہٹایا اور آپ کے دونوں مونڈھوں پر پیچھے کی طرف سے ہاتھ رکھ کر کے آپ کی پیشانی کا بوسہ دیا، واہ خلیلہ واہ نبیہ واہ صفیہ واہ خلیلہ، ہائے میرا نبی، ہائے میرا دوست، ہائے میرا جگری دوست، یہ کہا اور کہا۔ اس کے بعد مسجد میں تشریف لائے، اور مسجد میں تشریف لانے کے بعد وہ خطبہ دیا جس کا اندر آئے من کان یعبد محمد فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم۔ جو آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا اور عبادت کرتا تھا سن لے، ان کا تو انتقال ہو گیا، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا جان لو کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، حی ہے، اس کو موت آنے والی نہیں ہے۔ پھر قرآن کی آیت پڑھی وما محمد اللہ رسول، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، کیا اگر ان کا انتقال ہو گیا یا شہید ہو گئے تم اپنے پچھلے پاؤں لوٹ جاؤ گے؟ یعنی کیا تم ایمان سے ہٹ جاؤ گے؟ اور یہ انک میت وانہم میتون، یہ نبی آپ کو بھی موت آنے والی ہے، اور یہ جو آپ کے دشمن ہے وہ بھی۔ گیا قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا جن جن آیتوں میں تذکرہ کیا گیا تھا،
حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ آیتیں پڑھی. جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے حضرات صحابہ نے آیتیں سنی انک میت و انہم میتون، اور یہ تو کہتے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ پردہ ہٹ گیا. کسی کو یہ تصور ہی نہیں آ سکتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال. جب یہ سنا فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں، بخاری شریف میں ان کا جملہ موجود ہے، اور پھر تو ہر صحابی کی زبان پر یہی آیت وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات أو قتل إنك میت، یہ آیتیں تھی. حضرت عمر فرماتے جب میں نے ان کی زبان سے یہ سنا تو گویا مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. پھر تو میں ایسا ڈھیلا ہو گیا کہ میرے پاؤں میرے جسم کا بوجھ سہار نہیں سکے اور میں زمین پر بیٹھ گیا. بہرحال حضرت ابوبکر نے اس موقع پر خطبہ دے کر لوگوں کو بتلایا اور یہ بھی فرمایا کہ اور آپ نے جب جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیا تھا اس وقت یہ بھی آپ نے فرمایا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اللہ کی طرف سے جو موت مقدر تھی لکھی گئی تھی وہ آ چکی، اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ موت نہیں دے گا. وہ حضرت عمر جو کہتے تھے کہ وہ آئیں گے تو اس کا مطلب جو زندہ ہوں گے پھر دوبارہ مریں گے، کا ایسا نہیں ہونے والا ہے. بہرحال حضرت ابوبکر کے اس کہنے سے سب لوگوں کو اطمینان ہوا کہ آپ کی وفات ہو گئی. اس کے بعد جو ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مسئلہ آیا. لوگوں نے بہت سارے اس موقع پر جو سوالات پیدا ہوئے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تدفین ہوگی یا تو کہاں تدفین ہوگی، وہ سارے سوالات ہیں. اور تقریباً اس موقع پر جتنے بھی سوالات پیدا ہوئے ان سارے سوالات کے جوابات حضرت ابوبکر پوچھا لوگوں نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوگی کہاں ہوگی. تدفین کے سلسلے میں بھی رائے مختلف تھی، کہاں ہم کو دفن کیا جائے. کوئی کہا مکہ مکرمہ لے جاؤ، آپ کا اصلی وطن ہے. کوئی کہا بیت المقدس وہ نبیوں کا مدفن ہے. تو اسی لیے تو اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک بات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی تھی، آج تک بھولا نہیں ہوں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اسی جگہ پر موت دیتے ہیں جہاں ان کا دفن ہونا اللہ کو پسند ہوتا ہے. اس لیے جہاں حضور کی وفات ہوئی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں جہاں آپ کا وہیں آپ کو دفن کیا جائے. اب یہ کہ آپ کی قبر کے لیے کیا کیا جائے تو اس زمانے میں دو قسم کی قبریں تیار کی جاتی تھی. ایک تو صندوقی کا ایسی زمینیں جو نرم ہوتی ہیں، نرم زمین کے اندر زمین والے جو قبر والی دیوار قبلے والی دیوار ہوتی ہے اس کے اندر اگر کھودنے جائیں تو نرم ہونے کی وجہ سے وہ حصہ اوپر والا دھنس جاتا ہے. تو وہ قبر کو کھودنے کے بعد اوپر کا حصہ چوڑا کرنے کے بعد نیچے اندر بیچ میں پھر میت کو رکھا جا سکے بیٹی جیسا ایک حصہ اور کھودا جاتا ہے. اس کو صندوقی قبر کہتے ہیں. اس کو شق کہتے ہیں عربی زبان میں. کیا کہتے ہیں؟ شق. اور ایک ہوتی ہے بغلی لحد والی قبر. بغلی یعنی قبر کا جو کنارہ جو دیوار قبر کھودی جائے گی تو دو دیواریں ہوگی، ایک قبلہ والی دیوار ہے سامنے والی. تو قبلہ والی جو دیوار ہے اس کے اندر نیچے کی طرف اتنا کھودا جائے جہاں میت کو جیسا یہاں راندے میں ہوتا ہے اس طرح یہ بغلی یہ لحد کہلاتی ہے. لحد کہتے ہیں ہٹا ہوا، جو اصل قبر کھودی گئی ہے اس سے ہٹ کر اندر دیوار کی طرف کھود کر کے میت کو وہاں رکھا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا آپ کی زبان میں اللہ لنا والشق لغیرنا، کہ لحد ہمارے لیے اور شق دوسروں کے لیے. تو ویسے تو دونوں طریقے سے قبر کھودنے کی شریعت نے اجازت دی ہے. وہ آپ نے اس ارشاد میں لنا بول کر اپنی ذات مبارک کی طرف اشارہ کیا تھا. وہ ہماری قبر وہی بنے گی. کون سی؟ لحد والی صندوقی. لیکن اب کیا ہوا اس زمانے میں دو صحابی تھے جو قبر کھودنے کا کام کرتے تھے. اجرت سے نہیں ایسے ہی. ایک تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے مکہ کے رہنے والے مہاجری، وہ صندوقی قبر کھودتے تھے. کون سی؟ وہ شق والی. اور دوسرے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے ابا انصاری،
وہ لحد والی قبر کھودتے تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کون سی قبر تیار کی جائے، یہ جب چرچا ہوا تو دونوں میں سے کوئی وہاں موجود نہیں تھا۔ مشورہ یہ ہوا کہ دونوں کے پاس آدمی جو پہلا آئے گا وہ اپنا کام کرے گا۔ چنانچہ دونوں کے پاس آدمی بھیجا گیا۔ اتفاق کے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے پہنچے اور انہوں نے اپنا کام کیا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قبر آپ کے لیے کون سی مقدر تھی؟ لحد والی، وہ تیار ہوئی۔ وہیں کہاں؟ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک تھا نا، وہیں بستر ہٹا کر وہاں قبر اور اس کے بعد جو ہے کیونکہ یہ وفات کا واقعہ زوال کے وقت پیش آیا تھا، تو اب اس کے بعد تو پھر عام طور پر دستور شریعت بھی یہی چاہتی ہے کہ میت کو نہلانے وغیرہ کا کام اس کے خاندان کے لوگ کریں، تو وہ اگر اچھی طرح نہ کر سکتے ہو تو دوسرے عامل، باقی بہتر طریقہ یہی قرار دیا گیا ہے۔ تو بہرحال اگر اسی یہ ایک تو آپ کی وفات کے بعد یہ لوگوں کے اندر جو بے چینی اور حضرت ابو بکر کا آنا اور یہ اس میں بھی کافی وقت نکل گیا تھا، وہ عصر شام کا وقت ہونے والا تھا۔ اسی موقع پر کسی نے اطلاع دی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ انصار وہاں جو ہیں جمع ہوئے ہیں امیر کا مسئلہ طے کرنے کے لیے۔ سقیفہ بنو ساعدہ جو ہے ایک چبوترا تھا، اوٹا تھا، جس پر بیٹھ کر مشورے کیے جاتے تھے۔ تو انصار جمع ہوئے ہیں کہ بھائی اپنا امیر طے کرو۔ حضرت ابو بکر عمر کو کسی نے اطلاع دی ہوئی تو فوراً یہ حضرات میں دیکھو وہ کوئی فیصلہ کرے اس سے پہلے ہم جا جائیں، اس لیے کہ ایک فیصلہ ہو چکنے کے بعد اس کا بدلوانا مشکل ہوتا ہے، ہونے سے پہلے اس میں رائے دے کر کے اس کو روکا جا سکتا ہے۔ چنانچہ یہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر وہاں گئے اور وہاں گفتگو ہوئی تھی۔ اس موقع پر جو باتیں کرنے کی باتیں ہوئی دونوں طرف سے، اخیر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تقریر کی، اس تقریر میں فرمایا کہ یہ دونوں آدمی میرے ساتھ ہیں، ایک طرف حضرت عمر سے، دوسری طرف حضرت علی میں سے، جس سے چاہو بیعت کرو۔ اس وقت حضرت عمر نے کہا آپ کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرے کے ہاتھ پر بیعت کی جا سکتی ہے، آپ اپنا ہاتھ بڑھاؤ۔ چنانچہ انہوں نے ہاتھ بڑھایا۔ حضرت عمر بیعت ہونا چاہتے تھے، لیکن ان سے پہلے حضرت بشیر بن سعد، یہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جو انصاری، پہلے انہوں نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسی جگہ پر جو لوگ موجود تھے سب نے بیعت کر دی۔ یہ پہلی بیعت۔ پھر دوسرے دن ظہر کی نماز کے بعد بیعت، یہ عید کا دن تھا۔ پھر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کی بات آئی تو غسل کے لیے آپ کے کپڑے اتارے جائیں یا نہیں، یہ مسئلہ چرچا ہوا۔ لوگوں پر وسیع ستاری ہوئی اور آواز سنی کہ آپ کے کپڑے اتارے نہیں جائیں گے، کپڑوں ہی میں آپ کو غسل دیا جائے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دیا۔ حضرت عباس اور ان کے دونوں صاحبزادے حضرت فضل بن عباس اور قسم بن عباس یہ کروٹیں دیتے تھے، اور حضرت اسامہ بن زید اور حضرت شقران یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اسامہ حضرت زید کے صاحبزادے مولا کہلاتے ہیں، یہ بھی حضرت شقران بھی حضور کا حضرت کا یہ پانی ڈالتے تھے۔ گویا اس طرح یہ 6 آدمیوں نے مل کر آپ کو غسل دیا۔ اصل غسل دینے والے حضرت علی اور کروٹیں دینے میں حضرت عباس اور ان کے دونوں صاحبزادوں نے حصہ لیا، اور حضرت اسامہ اور حضرت شقران نے پانی ڈالا۔ غسل کے بعد جو ہے 3 سہول کے بنے ہوئے سوتی سفید چادروں میں، یہ تھی یمن کی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا کر آپ کو گویا تیار کر کے وہیں اسی قبر کے پاس رکھ دیا گیا، اور پھر آپ کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی۔ یہ صحابہ نے پوچھا، حضرت ابو بکر نے کہا ہاں، لیکن جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی میں ہمارے امام تھے، وفات کے بعد بھی آپ ہی امام ہیں، یعنی گویا سب ایک جماعت کر کے نہیں، لوگ جائیں، چونکہ حجرہ شریفہ میں جتنے آدمی آ سکتے تھے جائیں اور اپنے اپنے طور پر تکبیر کہیں، دعا کریں اور آ جائیں۔ ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرات امہات المومنین سے کہا تھا کہ میری وفات کے بعد میرا جنازہ تیار کر کے رکھ دینا اور تھوڑی دیر خالی رکھنا کمرے کو۔ سب سے پہلے حضرت جبریل آئیں گے، وہ نماز ادا کریں گے، پھر میکائیل آئیں گے، پھر اسرافیل آئیں گے، پھر ملک الموت آئیں گے، پھر اس کے بعد
چنانچہ بہرحال اس کے بعد لوگ جو ہے جماعت در جماعت جتنے لوگ گزرے میں آ سکتے تھے ہر ایک اپنے اپنے طور پر، جماعت کے ساتھ نہیں۔ اس طرح نماز پڑھنا شروع ہوا تو سلسلہ شروع ہوا، اب گزرے میں زیادہ لوگ آ سکتے، وہ جا رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں، اس طرح وہ پوری رات، اور اس کے بعد پھر منگل کا دن بھی اس میں گزرا، اور اس میں بھی لوگ نماز پڑھ 30,000 آدمیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازے کی نماز ادا کی۔ بدھ کا دن گزر کر جو ہے منگل کا دن گزر کر بدھ کی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا۔ رات کے آخری حصے میں قبر میں اتارنے والے حضرت علی، حضرت عباس اور حضرت عباس کے دونوں صاحبزادے، انہوں نے اتارا اور آپ کی قبر میں ڈالی گئی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا پورا حال ہے، کسی نے روایت میں مختلف ہے۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا. ہماری روزیوں میں برکت و وسعت عطا فرما. اے اللہ، جس بچے نے حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے اس کو بے انتہا قبول فرما. جس طرح اس کے سینے کو قرآنی الفاظ سے مزین فرمایا، قرآنی علوم و معارف سے اس کو مالا مال فرما. قرآنی اعمال صالحہ کا اس کو اہتمام نصیب فرما. قرآنی اخلاق فاضلہ سے اس کو آراستہ فرما. دن اور رات کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا حق کے حفظ ادا کرنے کی اس کو توفیق عطا فرما. اے اللہ، حفظ قرآن کی تکمیل پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں، ان وعدوں کو اس بچے، اس کے والدین، اس کے اساتذہ، اس کے اہل خاندان اور مربیوں کے حق میں پورا فرما. جنہوں نے بھی اپنے اولاد کو حفظ میں لگا رکھا ہے ان کے لیے حفظ کی تکمیل کو آسان فرما. اے اللہ، تو ہماری اولادوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری حفاظت فرما. اے اللہ، اپنی شان ربوبیت سے تو ان کی تربیت فرما کر
ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہماری حیثیت صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے۔ اے اللہ تو ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکل پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں محفوظوں کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں نافرمان ہیں اللہ نے ان کی اولادوں کو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما، جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں صالح جوڑ عطا فرما کر ان کے نکاح کی سنتیں پیدا فرما، جن کی ازدواجی زندگیاں تنہائی کا شکار ہیں اے اللہ ان کو ازدواجی زندگی کی خوشگواریاں عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اے اللہ اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں اور بندیوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک